سبحان اللہ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اچھبڑو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ حضرات محترم، تساں بڑے خوش نصیب انسان ہو جو اللہ رسول دے ذکر دی محفل وچ بیٹھے ہو تے اسانو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنیاں عزتاں دے نال نوازا ہے کہ اپنے میٹھے محبوب دا غلام بنایا سی تے ہون تک تسا شان مصطفیٰ کریم سنیے، شان صحابہ سنیے، شان اہل بیت سنیے تے شان ولی سنیے۔ ہون اساں اے سوچنا ہے، اے دیکھنا ہے بھی اساں جو ہون آئے ہیں تے صرف شانہ سن کے تے ایمیں واپس بجنا ہے یا کوئی عمل بھی کرنا ہے۔ بھی اساں جو آئے ہیں تے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مطالعہ سادے واسطے نمونہ حیات ہے، سادے واسطے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم دی زندگی مبارکہ ایک شیشہ ہے، کیونکہ آمنہ دلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے آ کے عرض کیتا، حضور اللہ نے تو کو اتنا سونا بنائے نا، اتنا حسین بنائے جو آپ دے چہرے تو نور چھلکا مار دے تے اڈو کھڑا ہوئے نا سورج تے اڈو کھڑا ہوئے محبوب دا چہرہ، موازنہ تسا کر گنائے سورج کو تکن دے نال اکھاں دے وچ کوئی نہ کوئی کالیاں شواواں آدیاں، محبوب دے چہرے نو تکن دے نال ایمان تازے تھی لگے۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضور دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا ہے، آمنہ دلال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ نے بہت سونا بنائے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقتا تے سچ آکھا ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے ابو جاہل آ گیا، ابو جاہل نے تکیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کر دے، نقل کفر نباشا عرض کریں دے، تسا بہوں کوجھے ہو، اللہ نے تو بہوں کوجھا بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا۔ اور لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ نے عرض کیتا، حضور سیدنا صدیق اکبر نے تھوڑیاں اچھائیاں بیان کیتیاں، تھوانو سونا آکے تسا آپ نے اگے جواب فرمایا صدقتا، تے ابو جاہل نے تھوڑیاں خامیاں بیان کیتیاں، آپ نے فرمایا صدقتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پوری مخلوق واسطے آئینہ بن کے آیا، جس نو میرا شکل دے سامنے آئینہ نظر آسی، یعنی پتہ ہے چلا محبوب دا چہرہ ایویں چمکدا ہے، صحابہ اپنے منہ حضور دی چہرے مبارک جو دے دینا دیا۔ اے ہے
اصل تقریر دا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصادے واسطے نمونہ حیات بن کے ہیں. ہون ساگو اے چاہیے اگر اسا میلاد پڑھاؤں یا پڑھوں یا سنوں تو وہ تے عمل بھی کروں, ورنہ کوئی فائدہ کونی جناب. کوئی کہیں جو تے کی چڑو چھالی, کوئی کہیں جو تے کی چڑو چھالی, وقت پابندی انہیں کہیں کو کچھ نہ کھائے. یہ گال تک کر سکتے ہیں حضور دی اسوہ حسنہ عمل تک کر چاہ, ایک اللہ تک کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی جرم کہیں نہیں. مہربانی کر اگر حضور دی بارگاہ دے وچے حضور دی محفل اگر آوین ہے تو آمنہ دے لال دیاں ہر ادامہ اپنا چاہیے حضور دا ملادی بھی. حضور دے فرمان, حضور دے اسوہ حسنہ جتنے بھی ہیں ادھو تے عمل کرنا ایو کریم آقا دی اتباع بھی ہے, اور ایو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رضامندی بھی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی دی رضامندی بھی ایہ ہے پئی. میں آج اسے گل دو تے اکتفا کرے سا کیونکہ میں ایک وجہ چلا وینا آئی تے ابا بڑی مہربانی تے او بھی آدھیں بھی لنگر شریف تیار ہے. تو سب تیار ہو؟ اچھا تو پریشان تھی کہ میں ناز شریف نہیں سنائی. اے ٹھرا ارشاد تو ارشاد دیا کیا بات ہے, توجہ ہے تھوڑی. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جڑے قرآن دی تلاوت کر دیں, جڑے قرآن نو پڑھ دیں, جڑے قرآن دے نال یاری لیں, جڑے قرآن کو پڑھ کے ادھتے عمل کریں. اللہ فرماتے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کر دیں. قائم تو مراد یہ نہیں ہے نماز کو من دیں, نماز ہے نماز ہومن نہیں, نماز پریکٹیکل دا نہ ہے, نماز پڑھن دا نہ ہے, نماز کو ادا کرن دا نہ ہے, نماز اللہ دی بارگاہ جھکن دا نہ ہے, نماز اللہ دی بندگی دا نہ ہے, نماز اللہ دے سجدے دا نہ ہے, نماز اللہ دی بارگاہ جھک ونجن دا نہ ہے. ساریاں دنیا دے کاروبار چھوڑ کے جڑا رب دی بارگاہ انسان جھک دے, اللہ فرما دے میں کو عزت کیوں نہ دے میرے سامنے جو جھکا کھڑا ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اللہ فرمائے دے وقت میں نے عطا کردہ رزق دے وچوں, رزق حلال دے وچوں خرچ بھی کردہ ہے. ریاست مدینہ آج تا بدبخت جناب آدم میں ریاست مدینہ بڑھے سا. ریاست مدینہ اصل کیڑی چیز دا نہ ہے؟ ریاست مدینہ ہے خیر خواہی دانا, ریاست مدینہ دا اے ہے. میں کالوی ایک جگہ تو سنائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ٹھر دے اونچی آکھو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ دا گشت کر رہے ہیں, مدینہ دی گلی دے وچے اپنی رعیت دا حفاظت فرما رہے ہیں, خیالہ فرما رہے ہیں, رات نو چوکی دارہ کر رہے ہیں. آج تا سارے جڑے بادشاہ ہیں انہوں نے واسطے چوکیدار کھڑنا پوندے, حضرت عمر فاروق کل ہے چوکیداری کر دے ہیں. کیوں؟ اس وجہ کر کے کہ او اللہ نو اپنا محافظ سمجھ دے ہیں. آج کال آلے جڑے ہیں اصلے نو اپنا محافظ سمجھ دے ہیں. آج کال دے حکمران ہیں جڑے نمازہ تو دور ہیں, او پہلے زمانے دے پہلے دور دے جڑے حکمران ہیں وہ نماز تو دور تھیں دے ہی نہ آنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمیں رات نو مدینے دا گشت پہ کریں دیں. رات نو رٹھانے ایک بندہ جناب دے گھر دے لیٹ پہ بل دی, آپ اتھو چل کے آگئے, آکے رٹھونے لیٹ چل دی پئی ہے. ایمیں آپ نے مدے دیوار تو اتا ایمیں سر مبارک چاہ کے نا ایمیں رٹھونے تا اندر بندہ شراب پہ دی. سبحان اللہ, اس سمجھن دی گالے اندر دی ٹھوس ان بندہ شراب بیٹھا پین دے. توجہ ذرا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے جلالی ہیں آپ دی جلالت کو جنابی میں برداشت نہ ہویا. تیوات گال آکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن میرے عمر دے سائے تو شیطان بھی ڈر دے تے منافق بھی. میرا عمر او ہے, اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ دی بارگاہ دی وچوں مانگ کے لیا ہے, مولا تیرے دین واسطے عمر دی مدد چاہی دیئے. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی بارگاہ دے وچے کریم آقا نے عرض کیتا, خدا دی قسمیں عرض کر دی دے رہی, اللہ نے انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی. پتہ کیا چلا, محبوب دا اشارہ دین ہی بڑھنا گئے, قرآن ہی بڑھنا گئے.
مصطفیٰ عظمت صحابہ حضرت عمر فاروق کو برداشت نہیں ہویا حضرت عمر فاروق کی میں دیکھ کے نا تے ڈٹھونے تے اندر جناب گناہ کرے دا بیٹھے آپ ہی میں دیوار پھلانگے برداشت نہ ہویا نا تے دیوار پھلانگ کے اندر گئے توجہ فرماؤ دیوار پھلانگ کے اندر جلے گئے نا تے وانج کے وہ فرمائنے تیرے اندر رب دا خوف کونی تے کو رب دا خوف کونی تو شراب بیٹھا پینا اچھا او اگو حضرت عمر فاروق دی بارگاہ عرض کریں دے حضور جے میرے دل وچ رب دا خوف کونی تو سا دیوار پھلانگ کے تھوارے دل وچ حضرت عمر فاروق نو وقت دے خلیفۃ المسلمین نو آج دے میں آگے کہیں چودھری نو ملک نو خان نو بھا لگنے اللہ بھاوے کہے کوئی میں آگ ترے کہ جے دورے تو اپنے دروازے تے کٹوا میں نہ تھا کہے میں نے کوئی آگ سے دے کہہ دی جرت ہے جی جناب فوراں پکڑے سی پکڑ کے کٹوے سی یا وہ نوکرہ کو اکسی میں نہیں پتہ نہ لگی تروڑ دے بھان دے تھانا جانے تے میں جانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے عرض کی تھا اگر میرے دل دے وچ خوف نہیں تھوڑے دل دے وچ خوف ہے یا کوئی نہ آپ اٹھ کے آ گئے آپ نے کوئی گل نہیں کی تھی آپ نے کوئی جواب نہیں فرمایا حضرت عمر فاروق فوراً اٹھ کے آ گئے واپس آئے دہاڑے گزرے ہفتے گزرے مہینے گزرے کئی دہاڑے گزرے آپ دا وقت اتھیں پروگرام آپ جدو اتھے پہنچنے ہو بندہ بھی پہلے بیٹھے سچے دا بیٹھے اگر آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا عیب ایک کسی نو دس دیتا میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ دا وہ عیب کیونکہ دیوار پھلانگ کے این میں لوگاں نو دس دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اودے کل پہنچے آپ نو پتہ چل گیا آپ کشف دے بادشاہن اللہ سبحانہ وتعالی دی طرف الہام ہوندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ اللہ کر دیں حضور نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں حضور نو کدے چیز دا پتہ نہیں اوہ مکالہ تھی بھی حضور دا غلام ہے حضور دے غلام نو اتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا شان عطا فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے مجمع دے وچے پہنچے آپ نے ان دے بعد کندھے نو پکڑیا کندھے نو پکڑ کے فرمایا وے جوانا تیرے دل دے وچے ظاہر او گالو سی میں تیرا عیب آج تک کسے نو دسیا نہیں اوہی جوان پھڑک بھی پیا قدمیں بھی جھکیا عرض کر دے حضور اگر تسا میرا او عیب کہیں کو نہیں دسا میں بھی اس لیاڑے کو نو شراب کو نو توبہ کر لئیے اے ہے اصل مقصد محفل دا محفل دے وچ آون دا اے مقصد ہے محفل دے وچ چل کے آئے ہو محبوب کریم دی سیرت صورت دا ذکر سناوے آپ دے کردار دا ذکر سناوے آپ دے کردار افعال چال چلن دا ذکر سناوے اگر سنن واسطے آئے ہو عمل کرو پڑھن والے دی بھی آخرت بن جاوے تھوڑی بھی آخرت بن توجہ ہے تھوڑی اس واسطے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے قرآن پڑھ دن واقام الصلاة نماز نو قائم کر دن اللہ سارے نو نمازی بناوے اللہ سارے نو 5 وقت نمازی بناوے کلی فجر دی نا فجر دی ضرور پڑھ دیں باقی تو انہوں سب سونگ ویندے باقی نمازہ کیوں نہ پڑھ دے فجر دی پڑھ دے ہو میں تاکہ آدھر نبی کسان ہوئی ہو جے خدا دسا ہوا جیڑا دے فجر دی پڑھو دے باقیاں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک دے وچے جگہ جگہ دوتے نماز دا حکم فرمایا نماز دا حکم فرمایا نماز اے نماز دے وچ ساریاں بھلائیاں نہیں نماز دے وچ ساریاں عزتانی نماز دے وچ ساریاں برکتانی مہربانی کر نماز تو جرن پڑھ سے اللہ سبحانہ وتعالی تیرے رزق دی ضمانت لے سی تیری دنیا دی حفاظت فرمائے سی تیرے مال تے جان تے ایمان تے بچے تے گھر دی حفاظت فرمائے سی اللہ دی بارگاہ دے وچ جو
جدو تو ویسے آمنہ دلال فرما دین اللہ فرما دے اے فرشتے ہو جیڑا بندہ میری بارگاہ دے وچ جھکا کھڑے نماز پہ پڑھ دے ایدیاں جناب پورا ایدیاں گڈڑیاں لے کے اپنے سرہ تے رکھ لو اے نماز پڑھ لوے جدو نماز تو فارغ ہوندہ ہے اللہ دے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کر دین مالک پروردگار ہن نماز تو فارغ ہو گیا ہے ہن دسی دی امانت نو واپس کروں یا کوئی نہ آمنہ دلال فرما دین اللہ فرما دائے فرشتے ہو تھانو نہیں پتہ جڑا میں نو رحمان و رحیم سمجھ کے آیا کھڑا ہے میری بارگاہ دے وچے کدی عرض کر دے سبحان ربی الاعلی کدی عرض کر دے سبحان ربی العظیم کدی عرض کر دے ایاک نعبد و ایاک نستعین کدی عرض کر دے اہدنا الصراط المستقیم کدی عرض کر دے ربنا اغفر لی مالک میری بخشش فرما آوے میرے دروازے تے دے بخشش طلب کرے میری رحمت نو گوارا نہیں میں دے گناہ واپس کرا آیا ہائی تے گناہ دی دل دل وچ پھسا ہویا ہائی ہن واپس ونجے گناہ نو نیکی ج بدلی نہ کرا میں نو میری جلالت نو جناب فرق آندے میری رحیمی کریمی نو فرق آندے جیڑا میرے دروازے تے آویندے اللہ فرما دے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا پھر میں کیوں نہ پڑھا کہ گزرے اویلا والے ہاتھ نہیں آونا آج رب دی بارگاہ دے وچے جھک جا رب دا سجدہ کر لے رب دی بارگاہ دے وچے آ جا رب دے سامنے اپنی زبین نیاز جھکا لے رب بھی راضی ہوئے سی آمنہ دلال دیا اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو سن آج جوانا مہربانی کر اپنی جوانی نو چوکا تے میلیاں تے ٹھیلیاں دے وچ نہ گزار رب دے سامنے جھک جا جتنا رب دے سامنے جھک سے اللہ اتنیاں زیادہ بلندیاں گزرے اویلا والے ہاتھ نہیں آونا ہاتھ نہیں آونا کر گن توبہ رب رسول جے مناونا آخر تک آواز آنی چاہیے سبحان اللہ گزرے اویلا والے ہاتھ نہیں آونا ہاتھ نہیں آونا گھر تعمیر کر خلد برین وچ لا بوٹے ذکر دے دل دی زمین اے تیرا دل بڑا پاک ہے اللہ فرما دے میں پوری کائنات وچ نہیں سماندا میں کسے سمندر دے وچ نہیں سماندا میں کسے جناب آسمان تے نہیں سماندا میں روئے زمین تے نہیں سماندا توجہ کر اللہ فرماتا ہے میں اگر سماندا تے مومن دے سینے دے وچ سماندا اس سینے دے وچ اللہ دا نام وی اللہ دا ذکر پیدا کر اللہ دی ذکر دا خیال رکھ اللہ دے ذکر ہر ویلے کردا رہے گھر تعمیر کر خلد برین وچ لا بوٹے ذکر دے دل دی زمین وچ دل دی زمین وچ ونیو جہان تے پھل چے دا کھاونا جھک جا رب دے دروازے تے جھک جا کر عزت چاہنا ہے
اگر عزت چاہنا ہی نہ تماشیاں دے گل نہ پو لوگاں دیا گلاں نہ سن فتنے چ نہ بنٹ مہربانی کر رب دے دروازے تے آ جا اور توجہ کر حضور دے صحابہ حضور دی اہل بیت ایویں ہن کہہ دیا گلاں نہ سن حضور دے صحابہ دا بھی غلام بن جا حضور دی آل دا بھی غلام بن جا جے عزت چاہنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے دے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً تے میرے عطا کردہ رزق حلال دے وچوں خرچ کر دانستہ طور تے یا چھپ چھپ کے کئی نیکیاں او ہوندیاں جنہیں چھپ چھپ کے کرینیاں کئی او ہوندیاں جنہیں اعلانیہ طور تے کرینیاں اعلانیہ طور تے او ہوندیاں اپنے بچہ دے سامنے نماز پڑھ تاکہ تے کو دیکھ کے تیرے بچے نمازی بنیں اپنے بچہ دے سامنے عشر زکاة پورا کڈ تاکہ تیرے بچہ کو وہ عادت ہوئے عشر پورا کڈیں زکاة پورا کڈیں ہیں جی حج کر تاکہ تیرے بچہ کو پتہ ہوئے حج بھی فرض ہے تے کئی عبادتاں او ہوندیاں راستے تے ٹپدا پیے کو کنڈے پین ہٹا چاہ کوئی غریب ہے تو اندے گھر چپ کر کے وانج کے کشے دے چاہ لوگاں نو ڈسنا نیکی کرتے اوج پا اے ہوں دیئے سرن تے وعلانیہ چھپ چھپ کے یا ظاہر طور تے ظاہر نیکی او کر جڑی تیری نیکی کو دیکھ کے تیرے ہمسائے تیرے رشتہ دار تیریاں بھینی بھیرا تیرے بچے تیریاں دھیاں تے کو دیکھ کے وہ نیکی دا کم کریں اے ہن اعلانیہ عبادت تے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے دے اللہ فرمائے دے یرجون تجارت اللہ تبور فرمائے دے جیڑا بندہ میرے نال جیڑا میرا برگزیدہ میرے نال اے تجارت کریں دے نا اللہ فرمائے دے اے اون دی تجارت گھاٹے علی نہیں فیدے علی ہے تو اس وجہ کر کے نماز دی پابندی کر والدین دا ادب کر قرآن دی تلاوت کر ہمسایہ دا حق نہ کھا ہمسائے اچھے دی دعا مانگ ہمسائے شالا اچھے ہومن تے اگر اللہ سبحانہ وتعالی طاقت عطا کری تا حج بھی ادا کر گھر دے وچے بچیاں جوان بیٹھیں مہربانیاں کر انہوں پرنا اگر بھینی جوان بیٹھیں انہوں دا پیو دا باں بیلی بان انہوں دیا بھی شادیاں کر اللہ سبحانہ وتعالی اسا ساریانوں اپنے ہر فرمانات تے محبوب دے ہر فرمانات تے عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ سارے بھائی ارشاد نو مزید ترقیاں اور رزق حلال عطا فرماوے تے بالخصوص سانو بھی تے انہوں بھی اللہ تعالیٰ مخلوق دے شر کو محفوظ فرماوے وآخر دعوی کیے دیتے انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله. الحمد لله. اللهم صل وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. قبلت جميعا. یا اللہ جو کچھ کلام پاک میں پڑھیے میرے مل کی دیگی قبلت جميعا. ادا ثواب اور جو کچھ خیرات پکائیے خطابات و نعت خوانی ہوئی یا اللہ سب کچھ تیری بارگاہ پیش کر دیں قبول فرما. تمامی ثواب کریم آقا لجپال آقا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے بادب ہو کے یا اللہ پیش کر دیں قبول فرما. حضور دے وسیلہ جلیلہ تمام انبیاء و رسول حضور دے خاندان دے تمام افراد تمام ازواج مطہرات اور حضور دی بارگاہ دے حضور دے وسیلہ جلیلہ تمام صحابہ کرام تمام انبیاء و رسول تمام تابعین تبع تابعین غوث قطب ابدال تمام شہداء تمام اولیاء کرام بالآخر حاضرین دے جتنے خیش اقربا بہنہ بھائی بچے بچیاں والدین جو فوت ہو گئے سب دی روحوں پیش کیتے یا اللہ قبول فرما. اور بالخصوص میرے اساتذہ میرے پیر و مرشد میرے دادا جی میرے ابا حضور دی بارگاہ پیش کر دیں قبول فرما. بالخصوص یا اللہ تمام ثواب حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر عبد الرحمن صاحب پیر عبد الرزاق صاحب دی بارگاہ پیش کر دیں قبول فرما. اور سارے دوست حاجی محمد نواز مہار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں دی روح ایصال ثواب کر دیں قبول فرما. اور بالخصوص یا اللہ تمامی ثواب محمد ارشاد صاحب دے جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار بہنہ بھائی بچے بچیاں جو فوت ہو گئے سب دی روحوں پیش کیتے یا اللہ قبول فرما. یا رب العالمین اس محفل پاک دا صدقہ سارے نو پکا سچا نمازی بنا اپنی بارگاہ جھکن دی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اس سارے دے صغیر کبیر گناہ معاف فرما. سب دا خاتمہ بالخیر فرما. سونی زندگی عطا فرما سونی موت عطا فرما. حضور دی اتباع عطا فرما. اللہ کا اپنی کامل بندگی عطا فرما. دکھیاں دے دکھ دور فرما. مصیبت زدہ دے مصیبت دور فرما. قرضداراں دے قرضے دور فرما. بے اولادہ کو نیک بخت اولاد عطا فرما. یا اللہ جنہ دی اولاد ان کو نیک بخت بنا. یا اللہ اسا سارے حضور دی شریعت دا خادم بنا. اللہم رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی